بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکاؤنٹنگ کے اہم مختصر سوالات کے سلسلے میں آج ہم کچھ تعریفیں سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی پہلی تعریف ہے محاسبی مدت کا تصور، اکاؤنٹنگ پیریڈ کنسیپٹ۔ یہ ایگزام میں 2 دفعہ کوسچن پوچھا جا چکا ہے۔ اس تصور کے مطابق کاروبار کی زندگی کو مختلف وقفوں میں اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہر وقفے کے بعد ہم کاروبار کے نتائج کا اندازہ لگا سکیں۔ عام طور پہ یہ عرصہ جو ہوتا ہے وہ 1 سال ہوتا ہے۔ ہم کاروبار کی زندگی کو مختلف وقفوں میں تقسیم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کی کارکردگی کا پتہ چل سکے، ہاں اس کی ہمیں حالت کا پتہ چل سکے۔ اس کنسیپٹ کو اکاؤنٹنگ پیریڈ کنسیپٹ کہتے ہیں۔ کنسسٹنسی پرنسپل یا کنسسٹنسی کنسیپٹ، مستقل مزاجی کا اصول۔ جب ایک ادارہ کاروباری لین دین کو درج کرنے کے لیے کسی خاص طریقے کا انتخاب کر لے تو اس خاص طریقے پر ہمیشہ مستقل مزاج رہے جب تک کہ اس طریقے کو بدلنے کی کوئی خاص وجہ نہ ہو۔ یعنی اس کو ہم سادہ الفاظ میں دیکھتے ہیں، کوئی بھی بزنس آرگنائزیشن ہے وہ مختلف میتھڈز جو ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے، ان میں سے کسی ایک کو چوز کر لیتی ہے تو اس کو بغیر کسی سالڈ ریزن کے چینج نہ کرے، وہ ٹرانزیکشنز کو اسی طریقے کے مطابق ریکارڈ کرے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا اگر میتھڈ چینج کریں گے تو کمپیرزن جو ہوگا وہ اتنا درست نہیں سمجھا جائے گا۔ مثلا ڈیپریسیشن نکالنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں سے جس طریقے کو بھی منتخب کاروباری ادارہ کرے گا اس کو پھر بغیر کسی وجہ کے کسی اور میتھڈ پہ نہیں جائے گا۔ ریئلائزیشن کنسیپٹ، یہ ایک دفعہ پوچھا جا چکا ہے، اسے نظریہ وصولی کہتے ہیں۔ آمدنی کو اس وقت ریکارڈ کیا جائے جب یہ کما لی گئی ہو، یعنی ہم نے اکاؤنٹنگ میں جب تک آمدنی کما نہ لی گئی ہو اس کا اندراج نہیں کریں گے۔ خیالی بلاؤ کی دنیا کی اکاؤنٹنگ میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا اتنے کا سامان بک جائے گا تو میں اس کو ریکارڈ کر لوں، نہیں، بکا ہے یا نہیں بکا یہ بتاؤ، بھلے ادھار پہ ہی کیوں نہ بکا ہو، اگر بکا ہے نقد یا ادھار تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے کما لیا ہے۔ یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو مختصر کیا بات ہے کہ آمدنی کو، انکم کو، ریونیو کو ہم اکاؤنٹنگ میں تب ہی لکھیں گے جب وہ کما لی گئی ہو۔ GAAP اکاؤنٹنگ کے عموماً تسلیم شدہ ضوابط، جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل، اکاؤنٹنگ کے اصولوں، سٹینڈرڈز اور طریقہ کار کا ایسا مجموعہ ہے جو مختلف کاروبار، خاص طور پر کمپنیاں اپنے مالی گوشوارے تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، GAAP کہلاتا ہے۔ دیکھیں اکاؤنٹنگ کی بنیاد کچھ سٹینڈرڈز، پرنسپلز اور میتھڈز پہ کھڑی ہے، اور جو کمپنیز ہوتی ہیں، جو رجسٹرڈ کمپنیز ہوتی ہیں، وہ انہی رولز کو، انہی پرنسپلز کو، انہی سٹینڈرڈز کو فالو کر کے ہی اپنے مالی گوشوارے جیسے بیلنس شیٹ، انکم سٹیٹمنٹ وغیرہ بناتے ہیں۔ یہ بہت اہم تعریف ہے، 11 دفعہ پیپر میں آ چکی ہے۔ ٹرانزیکشن یا بزنس ٹرانزیکشن، یہ ٹرم اکاؤنٹنگ میں بہت زیادہ استعمال ہوگی۔ لین دین یا کاروباری لین دین، 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان اشیاء اور خدمات کے تبادلے کو لین دین
یا کاروباری لین دین کہتے ہیں۔ مثلاً ہم نے کیش دے کر مشین خریدی، تو کیش ہم نے دیا، مشین خریدی، تو اس کو ایک بزنس ٹرانزیکشن کہیں گے۔ ٹرانزیکشن کی ٹائپس کی بات کریں یا کاروباری لین دین کی اقسام کی بات کریں تو اس کی دو اقسام ہیں، نقد لین دین اور ادھار لین دین۔ نقد لین دین کو کیش ٹرانزیکشن کہتے ہیں اور ادھار لین دین کو کریڈٹ ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ تو کیش ٹرانزیکشن کیا ہوتا ہے، یہ 5 دفعہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے۔ اگر اشیاء کی خرید و فروخت نقد کی جائے تو اسے نقد لین دین کہتے ہیں، یعنی خرید و فروخت ہوئی اور ادائیگی یا وصولی اسی وقت ہو گئی تو اس کو کہیں گے کیش ٹرانزیکشن یا نقد لین دین۔ اس کے برعکس کریڈٹ ٹرانزیکشن یا ادھار لین دین کیا ہوتا ہے، اگر کسی کاروباری لین دین میں رقم کی ادائیگی یا وصولی مستقبل میں ہونی ہو تو اسے ادھار لین دین کہتے ہیں، یعنی اس وقت اس کی ادائیگی یا وصولی نہ ہو رہی ہو بلکہ مستقبل کی کوئی ڈیٹ طے کر لی جاتی ہے جس پر ایک پارٹی ادائیگی کرتی ہے، دوسری پارٹی وصول کرتی ہے۔ اکاؤنٹنگ ایکویشن یہ 9 دفعہ پیپر میں آ چکا ہے، اسے محاسبی مساوات کہتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ محاسبی مساوات ہمیں بتاتی ہے کہ کاروبار کے اثاثہ جات مالک کے سرمایہ اور بیرونی واجبات سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور یہ کس کے برابر ہوتی ہے؟ اثاثہ جات برابر ہیں واجبات جمع مالک کا سرمایہ۔ اس کو سمجھتے ہیں، یہ بہت اہم مساوات ہے کہ کاروبار کے جو بھی اثاثہ جات ہیں، یعنی کاروبار کے جو بھی ایسٹس ہیں، وہ یا تو مالک کے سرمایہ سے پہ مشتمل ہے یا وہ دوسروں سے رقم ادھار لے کر وہ حاصل کیے گئے ہیں اور جن کو واپسی ہم نے کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمارے لیے واجب الادا ہیں، وہ ہمارے قرض خواہ ہیں۔ تو کاروبار کے اثاثہ جات مالک یعنی اپنے اور واجبات یعنی دوسروں کے پیسوں سے مل کے بنے ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ واجبات سے مراد ایکسٹرنل لائبلٹی ہے، بیرونی ذمہ داریاں، اور مالک کا سرمایہ جسے کیپٹل کہتے ہیں یہ انٹرنل لائبلٹی ہے، اندرونی ذمہ داری۔ یعنی کاروبار نے تو دونوں کو ہی لائبلٹی کے طور پر سمجھنا ہے، اس کو وہ انٹرنل لائبلٹی سمجھتا ہے اور اسے ایکسٹرنل لائبلٹی سمجھتا ہے۔ بیسک فارمولا پوچھا جائے گا پیپر میں تو جسٹ آپ نے وہ یہی مساوات لکھ دینی ہے کہ اثاثہ جات واجبات جمع مالک کا سرمایہ کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ 4 دفعہ پوچھا جا چکا ہے۔ ایک چھوٹا سا کوسچن بھی دیا ہوا ہے کہ علی نے اتنا انویسٹ کیا کاروبار میں، اس کے ایسٹس کی ویلیو اتنی تھی، اس کی لائبلٹیز کیلکولیٹ کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ فارمولا اکاؤنٹنگ ایکویشن کا کس کے برابر ہوتا ہے، ایسٹس ایکولز ہوتا ہے لائبلٹیز اور کیپٹل کے سم کے۔ تو اس میں جو ویلیوز دی گئی ہیں یعنی کہ ایسٹس ٹوٹل ہمیں جتنے دیے گئے ہیں وہ لکھ دیں گے، کیپٹل دیا ہوا ہے وہ درج کریں گے، تو لائبلٹیز ہمارے پاس نکل آئیں گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پھر۔